مت پڑھا کرو اتنے غور سے میری تحریروں کو، کچھ یاد رہ گیا تو بھول نہ پاؤ گے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مرد کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی سے سچی محبت کر لے تو اس کو لازمی حاصل کر لیتا ہے۔ غلط کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مردوں کو مجبور ہوتے ہوئے کہ وہ اپنی محبت میں روتے ہیں، وہ سچ میں مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے تو کبھی اپنی بہنوں کا گھر بچانے کی خاطر۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی بھی پر اعتماد انسان نہیں بن پاؤ گے۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ ایسا ایسا قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی۔ باوجود اس کے بیوی اس کی مالی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اسے ایک دن ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ پاک تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول بن گئی، ہلکی پھلکی آسان۔ قرضوں کے باوجود خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسے برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور راستہ کھولا۔ میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیٹنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے منافع پروفٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا۔ اب مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکت اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ آج کل لوگ سمجھتے تو بس دوسروں کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک دانا نے کسی سے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجیے۔
دانا نے کہا، مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ من کا میل ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجزی بننے کے مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ من کا میل ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجزی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ہستی تک بھول جاؤ۔ تو کیا ہے؟ بس اتنا یاد رکھو، تو خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ مشکل اور اچھا وقت ہمیشہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہوتا ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں، اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اپنے پیارے اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان کا اگر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ بہنوں کا ہے، جس کو تمہاری اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے، اور اگر تمہاری اولاد بھی بہن کے گھر جائے تو وہ اپنے بچوں سے زیادہ تمہارے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور ان کو ہر چیز دیتی ہے جو اس کی پہنچ تک ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے سامنے کوئی دکھاوا کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو فخر ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دنیا کے ہر دکھ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری بہنیں تمہارے گھر آنا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری زندگی میں دو چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک، تمہاری زندگی میں وہ محبت ختم ہو چکی ہے جو تم اپنی بہنوں سے کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پہ جان لٹا دیتے تھے۔ دوسرا، تمہاری زندگی میں احساس اور بہنوں کی قدر بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب تم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور جب وہ تمہارے گھر آئیں تو تم ان کے آنے پہ منہ بنا لیتے ہو، تو سمجھ جاتی ہیں کہ بھائی کو اب ہماری ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ تمہارے گھر آنا چھوڑ دیتی ہیں۔